رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 10ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنایا، حضور کا چاہنے والا بنایا، حضور کا ذکر کرنے والا بنایا، اور حضور ہمیں ہر موقع پر یاد کرتے تھے اور یاد کرتے ہیں اور یاد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی یاد میں بہت آنسو بہائے ہیں اور راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی ہے کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ اتنا روئے ہیں کہ ایک عاشق رسول جنہیں ہم امام عشق و محبت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور حضور کی بارگاہ سے جو بھی کچھ مانگا جاتا ہے حضور ایسا عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ حضور کی بارگاہ سے اگر ایک قطرہ مانگا جاتا ہے تو حضور دریا بہا دیتے ہیں سخاوت کے، اور ایسا عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر مانگنے والے کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضور کی سیرت کے تمام واقعات کو، تمام باتوں کو چند دنوں میں ذکر کر دینا یہ ناممکن ہے، اور ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرے کو لے لیا ہو، سمندر سے ایک قطرے کو لے لیا ہو۔ حضور کا ذکر تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسے بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ تو چھوٹی سی کتاب بھی مکمل نہیں ہو پائے گی، اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہم نے سماعت کیا ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور حضور کا مدینہ میں استقبال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رہنے لگے، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے بڑی ہی جانثاری کا معاملہ پیش کیا اور جانثاری کے ساتھ پیش آئے، اور اسی ہجرت کے پہلے سال میں اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام جو ہے اسلام لے آئے۔ یہ عبداللہ ابن سلام جو تھے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضور کے بافیض نگاہوں سے جب ان کی نگاہیں ٹکرائی تو وہ دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، خود ان کا اپنا بیان ہے، یعنی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے میں بھلے ہی یہودیوں کا عالم تھا لیکن میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، انجیل اور توریت میں حضور کا ذکر تھا، پڑھ رکھا تھا، تو میرا بھی شوق پیدا ہوا تو میں بھی دیکھنے کے لیے حضور کو گیا۔ اور پھر کہتے جیسے ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی ہے تو پہلی ہی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور نے سب سے پہلے جو خطبہ فرمایا، جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ حضور نے جو تقریر فرمائی تھی وہ تقریر کی ایک ایک لفظ میرے ذہن میں ایسے بیٹھ گئے کیونکہ اس میں معنی اور اس کا مطلب ہی اتنا اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے جو سب سے پہلا وہاں پر خطبہ فرمایا مدینہ میں آ کر کے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کا رشتہ جوڑو توڑو نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ دیکھیے عام طور پر یوں لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی ایک عبادت تو ہے ہی، ثواب تو ہے ہی، لیکن جب لوگ سو رہے ہوں تب تم نماز پڑھو تو یہ اس سے بہتر، اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو تھوڑا سا یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، لیکن جب سب سو رہے ہوں گے تب عبادت کرے گا تو اب بالکل صاف ہو گیا کہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، یہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اس عبادت کا مزہ بھی کچھ اور ہے اور اس کا ثواب بھی کچھ دوبالا ہے۔ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن السلام نے اسے بیان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے، یہ چار باتیں میرے کان میں پڑی تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشربہ اسلام ہو گیا، میں دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں خلبلی مچ گئی۔ ظاہر بات ہے جس کا پیشوا اور لیڈر ہی ایمان لے آئے تو سب دوسرے لوگ کیا کریں گے، تو ان کے اندر کیا خلبلی مچ گئی۔ تو یہی یہودی جسے اپنا سب سے بڑا عالم اور فاضل مانتے تھے، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار مانتے تھے، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن السلام دامن اسلام میں آ گئے، اسلام لے آئے، تو یہی یہودی ان کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے تو انہیں تو بالکل عقل نہیں ہے، انہیں تو بالکل سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ جب سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی تو اپنا پیشوا کیسے بنایا تھا؟ یہ تو ان کا نصیب تھا جو وہ ایمان لے آئے، تمہارے نصیب میں نہیں تو تم ایمان نہیں لائے۔ وہ اتنے علم والے تھے، تمہاری کتابوں کو جانتے تھے، تمہارے مذہب کو جانتے تھے، پھر بھی وہ حضور کی نظر سے ان کی نظر ٹکرائی تو ان کے دامن میں اسلام تھا، اس لیے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ حضور کے کچھ رشتہ دار مدینہ میں رہ گئے تھے۔ حضور تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے بھی رشتہ دار وہاں پہ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 500 درہم
اور 2 اونٹ دے کر کے مکہ بھیجا، 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر کے مکہ بھیجا، تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور کے اہل و عیال کو بھی مدینہ لے آئیں، حضور کے رشتہ داروں کو بھی مدینہ لے آئے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 صاحبزادیوں یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودا اور حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ آ سکیں، کیونکہ ان کے شوہر جو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ حضرت رقیہ حبشہ میں تھی اور حضرت زینب کو ان کے شوہر نے روک لیا، اور دوسری صاحبزادی حضرت فاطمہ اور ام کلثوم جو ہیں مدینہ تشریف لے آئی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے فرزند حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر کے مدینہ آ گئے۔ ان میں سے حضرت بی بی عائشہ بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد جب کمرے بن گئے، روم تیار ہو گئے، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور آپ کی بیویاں جو ہیں ان کمروں میں منتقل ہو گئیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر، مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں۔ جگہ تو ایسے بہت تھی، لیکن ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ایک ساتھ جمع ہو کر کے نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ہی ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی میں بنو نجار کا ایک باغ تھا، ایک باغیچہ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ حضور نے چاہا کہ جو باغ ہے، باغیچہ ہے، اس کی قیمت دے کر کے اسے خرید لیا جائے اور اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا جائے تاکہ اس پہ عبادت کی جائے۔ تو لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت و اجر و ثواب لیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم اس کی کوئی قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کی قیمت اور اس کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی صورت میں لیں گے، ہم ثواب لیں گے، اس کی قدر و قیمت نہیں لیں گے۔ اور اسے مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی، اصل میں یہ زمین جو تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا، ان کو بلایا۔ تو ان کی بھی جانثاری دیکھیے، ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہیے، تحفے میں دینی چاہیے، مگر حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ وہ یتیم بچے تھے، ان کے والد تو تھے نہیں جو ان کی پال پوس کر کے ان کو بڑا کرتے، تو حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا، لیکن ان کے جذبے کو پسند فرمایا۔ اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ زمین بغیر قیمت کے لی جائے، تو ان کے جذبے کو سراہا اور پسند فرمایا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی، اس زمین کی قیمت ادا فرما دی۔ جہاں بھی دین کی خدمت کی ضرورت آتی، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا مال کام آ جاتا۔ اسی لیے ہمیشہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی کا احسان باقی نہیں رکھا، کسی نے اگر میرے ساتھ تھوڑا احسان کیا تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہ دے پایا، کیونکہ اس احسان کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔
تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اس زمین میں کیا تھا؟ تو اس زمین میں کچھ درخت تھے، کچھ کھنڈرات کھڈے وغیرہ تھے، اور اسی باغیچے میں کچھ مشرکوں کی قبریں بھی تھیں، کافروں کی قبریں بھی اسی باغیچے میں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کو کاٹ دیا جائے اور مشرکوں کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم فرمایا، اور پھر زمین کو ہموار کر کے زمین کو برابر کر دیا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی، مسجد کی بنیاد رکھی، اور کچی اینٹوں کی دیواریں بنائی گئی، اور کھجور کے ستونوں پر اسے کھڑا کیا گیا، کھجور کے درختوں کے اس کے پلر بنائے گئے، اور کھجور کی پتیوں سے اس کی چھت بنائی گئی، مسجد کی چھت کھجور کی پتیوں سے بنائی گئی، اور یہ پتیاں جو ہیں بارش کے موسم میں اس میں سے پانی ٹپکتا تھا، اس میں سے پانی ٹپکتا تھا۔ تو اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے، اور صحابہ کرام کو جوش دلاتے تھے، ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور یہ شعر پڑھتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یعنی صحابہ کو جوش دلاتے تھے، جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے۔ کیا فرماتے تھے حضور؟ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار کو بھی بخش دے اور مہاجرین کو بھی بخش دے، جنہوں نے ہمیں پناہ دی ہے انہیں بھی بخش دے، اور جو لوگ پناہ میں آئے ہیں مولا انہیں بھی بخش دے، دونوں کو تو اجر عطا فرما۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی شریف ہے، اسی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی شریف ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ جب یہ مسجد بنی تھی تب دنیا کے تمام تکلفات سے پاک تھے۔ کیا مطلب؟ اس میں اتنی فیسلٹی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ جب بنی تھی تب تو اس کے ستون بھی درخت، اس کے کھجور کے درخت کے تھے، اور چھت جو ہے کھجور کے پتوں کی تھی، دیواریں یہ کچی اینٹ کی بنی تھی، اور اس کا قبلہ جو ہے، اور اس مسجد کی عمارت اول جو ہے، جب سب سے پہلے عمارت جو بنی تھی، جو دیواریں بنی تھی، اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طول و عرض میں 60 گز لمبی تھی۔ طول و عرض میں یعنی لمبائی میں کیا تھی؟ یہ 60 گز لمبی، 1 گز 1 ہاتھ کا ہوتا ہے، تو 7 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، 54 گز یہ مسجد چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا، کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے تو اللہ کے حکم کے مطابق حضور کو یہ حکم ہوا تھا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو اس کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا۔ مگر جب قبلہ بدل کر کے کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا، پھر ایک قبلہ کعبے کی طرف قبلہ کر دیا گیا، اور وہاں نیا دروازہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں جیسے زمانہ بدلتا گیا نئے نئے لوگ آتے گئے، مسجد نبوی کی تجدید اور توسیع ہوتی چلی گئی، اور اس میں لمبائی چوڑائی بڑھتی چلی گئی، اور اس کے نقش و نگار بڑھتے چلے گئے، اس پہ گنبد بنائے گئے، یہاں تک کہ آج وہ گنبد خضرا ہے۔ کیا ہے؟ گنبد خضرا۔ اس سے پہلے جو ہے اس کے اندر کا جو گنبد ہے وہ سفید گنبد ہے، جو گنبد خضرا جو نظر آتا ہے، اس کے پہلے یہ گنبد جو بنا تھا یہ سفید گنبد تھا، تو وہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر یہ
سبز گنبد ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں گنبد خضرا۔ خضرا یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرا۔ گنبد کا معنی تو جانتے ہی، سبز گنبد، سبز فارسی لفظ ہے، سبز گنبد بولیں گے تو بھی یہی معنی، گنبد خضرا بولیں گے تو وہی مطلب، اور ہرا گنبد بولیں گے تو بھی وہی مطلب۔ تو سبز کا معنی اور خضرا کا معنی اپنی زبان میں ہرا ہوتا ہے، اور گجراتی زبان میں اسے نیلا، نیلا جو ہوتا ہے اس قسم کا رنگ کو خضرا کہا جاتا ہے۔ تو 60 گز لمبی اور 54 گز یہ چوڑی مسجد تھی۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں اس کی تجدید ہوتی رہی، توسیع ہوتی رہی، بڑھاتے گئے، اور مسجد کے ایک کنارے پر چبوترا تھا، جو مسجد کے ایک کنارے پر چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی، کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی، اور اسی چبوترے کا نام صفہ ہے۔ اس چبوترے کا نام کیا ہے؟ صفہ ہے، کیونکہ اسی چبوترے کے اوپر وہ صحابہ کرام رہا کرتے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو وہ اسی جگہ پر رہا کرتے تھے، اور یہیں پہ علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کا یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، اسلام کا یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے جہاں پر صحابہ کرام علم دین حاصل کیا کرتے تھے اور وہیں پہ رہا کرتے تھے، اور حضور کے پاس جو کھانا آتا تھا وہ وہاں پر صحابہ میں بانٹ دیا جاتا تھا اور تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور اس چبوترے پر کہ اکثر و بیشتر جو گنتی بیان کی جاتی ہے وہ 70 کے قریب صحابہ کرام وہاں پر رہتے تھے، 70 صحابہ کرام وہاں پر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ آیا تھا، آپ نے سنا ہے، دودھ کا پیالہ آیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ مجھے مل جائے گا، میں پی لوں گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ ایک دودھ کا پیالہ، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اب تو کیا معلوم ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو کیا حضور نے فرما دیا کہ سارے 70 کے 70 صحابہ کو بلا لاؤ، اور جب بلا کے لائے تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ ہی سے کہا ابو ہریرہ پلاؤ سب کو۔ اب ان کی بھوک کی انتہا نہ رہی کہ یا رسول اللہ بھوک تو بہت لگی، لیکن کہتے کیا، کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے۔ اب خدمت ہی یہ دے دی گئی کہ تم پلاؤ۔ اب ظاہر بات ہے جب تک یہ 70 لوگ پی نہیں لیں گے تب تک ابو ہریرہ کا نمبر آئے گا نہیں، تو لیکن حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ تھا، جانتے تھے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ ایک دودھ کا پیالہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے باری باری 70 کے 70 کو پلایا، لیکن وہ پیالہ ختم نہیں ہوا۔ ایک دودھ کا پیالہ 70 لوگوں کو پلایا اور ختم نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آخر میں میرا نمبر آیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا، پیٹ بھر گیا۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، اب اتنا پی لیا کہ اب پینے کی حاجت نہیں رہی، لیکن دیکھتا کیا ہوں پیالہ تو ویسے کا ویسا ہی موجود ہے، دودھ بھی ویسے کا ویسا ہی موجود ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب میرے اندر پینے کی حاجت نہیں ہے، اب میں نہیں پی سکتا۔ پھر حضور نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور خود نوش فرمایا، تب جا کر کے وہ ختم ہوا۔ یہ پورے واقعے کو ایک عاشق جب اپنی زبان میں سمیٹتا ہے تو امام عشق محبت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں یعنی کیوں مطلب کیسا تھا وہ، کیا ہوا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر۔ شیر جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، اور جام کہتے ہیں اس پیالے کو، جام شیر دودھ کا پیالہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ دودھ سے منہ پھر گیا کیا مطلب؟ دودھ جب انسان پی لے پیٹ بھر کر کے، اب اسے جب پینے کی حاجت نہیں تو کیا منہ پھرا لیتا ہے، کٹورے سے پیالے سے منہ پھرا لیتا ہے۔
تو منہ کتنے لوگوں نے پھرا؟ 70 لوگوں نے منہ پھرا لیا کہ اب نہیں پینا، اب پیٹ بھر گیا۔ تو کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ حضور کو اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ حضور کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت کہ ایک دودھ کے پیالے میں کئی صحابہ کرام نے دودھ کو پی لیا اور شکم سیر ہو گئے۔ تو یہی اصحاب صفا کے وہ 70 صحابہ تھے۔ تو اصحاب صفا تو اس جگہ پہ جو صحابہ رہتے تھے انہی کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے مسجد کے ارد گرد کچھ مکانات بنائے گئے تھے۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی کمرے بنائے گئے تھے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس کے بعد جب کمرے بنائے گئے تو صرف 2 ہی کمرے بنائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت تک حضور کے نکاح میں حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنائے۔ اور جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بھی بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے، ایسا نہیں کہ بہت فیسیلٹی کے ساتھ مکان بنائے گئے تھے، کمرے بنائے گئے، بڑی ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10 ہاتھ لمبے اور 6 ہاتھ چوڑے۔ یہ مکان کیسے تھے؟ 10 ہاتھ لمبے تھے اور 6 ہاتھ 7 ہاتھ چوڑے تھے، اور کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں اور کھجور کی پتیوں کی چھت، اور وہ بھی اتنی نیچی، کھجور کی پتیوں کی جو چھت تھی وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا، اتنی نیچے کہ آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ لگائے تو چھت ہاتھ میں لگ جاتی تھی۔ اور دروازوں میں دروازے نہیں تھے، کواڑ نہیں تھے، بلکہ کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ تو یہ سادگی کے ساتھ، حالانکہ جس نبی کو اللہ نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنا دیا ہے، جس کے لیے سونے چاندی کے پہاڑ یہ چاہتے تھے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، سونے چاندی کے پہاڑ میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میں سادگی سے جب زندگی گزاروں گا تو میری امت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، سلیقہ آ جائے گا۔ اس لیے حضور نے کبھی بھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ اکبر، یہ ہے شہنشاہ دو عالم کا وہ کاشان نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار ہے۔ یہی وہ شہنشاہ کائنات کا وہ گھر ہے جس گھر میں آنے کے لیے حضرت جبریل ہمیشہ بے قرار رہتے تھے اور ان کو آنے کی تمنا ہوتی تھی۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور سے ملاقات کی ہمیشہ چاہت رہتی تھی، اس لیے سدرہ کے مکی سدرہ سے حضور کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے آتے تھے۔ اللہ اللہ، وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشی بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کی خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دی، اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس
اس کی حرم سرا کا یہ عالم کہ اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر بھی دیکھا ہے؟ اور کہیں بھی دیکھا ہے تو بتاؤ۔ لیکن سورج اور چاند یہی کہیں گے کہ ہم نے ایسی سادگی والا منظر کہیں بھی نہیں دیکھا، ایسے سادگی کا منظر ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سادگی کی زندگی بسر فرما رہے۔ اس لیے حضور کے نقش قدم پر چلنے والے جو اولیاء کرام ہیں وہ دنیا کے تخت و تاج کو چھوڑ دیتے ہیں اور سادگی کی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی لے لیجئے، جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے لیکن ٹھوکر مار دی اور سمندر کے کنارے گودڑی سلنے لگے۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات لے لیجئے، جو سمنان کے بادشاہ کے بیٹے تھے، تخت و تاج ان کے قبضے میں تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے تخت و تاج کو چھوڑ کر کے وہاں سے ہندوستان تشریف لے آئے اور دین اسلام کو فروغ دیا، دین اسلام کو پھیلایا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی پڑی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے، ان کے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و مددگار ہوتا ہے، تو مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے، کیونکہ ان کو جو سعادت ملتی ہے، جو نیک بختی ملتی ہے، وہ ان کے طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی بخشش کی وجہ سے ملتی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے تبھی وہ چیز اس کے پاس آتی ہے، اپنے کسب اور اپنے حال سے کوئی بھی شخص اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو مہاجرین یا بعد میں آنے والے یا پہلے آنے والے جو مہاجرین تھے، جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں انتظام فرما دیا۔ جو مہاجرین تھے، جو اپنے ساتھ کچھ لائے تو نہیں تھے، گھر بار سب چھوڑ کر کے آئے تھے، تو حضور نے ان کے رہنے کے لیے بھی مسجد نبوی کے ارد گرد انتظام فرما دیا، اور انصار نے بہت ہی بڑی قربانی دی کہ نہایت ہی فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے اپنے مکان اور زمینیں دے دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد پہنچائی۔ انصار نے بہت مدد کی، اپنی زمینیں بھی مہاجرین کو دے دی، اپنی مدد بھی دی، اپنے مال و دولت بھی دیے، اس طریقے سے ان کی مدد بھی کرتے رہے، جس سے مہاجرین کی آبادی میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور کو بطور ہبہ کے نذر کیا، تحفے کے طور پر جس انصاری نے دیا تھا، اس خوش نصیب کا نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے تھے۔ ام المومنین کے جو گھر بنائے گئے تھے، کمرے بنائے گئے تھے، وہ حضرت حارثہ بن نعمان کی زمین پر بنائے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی سال رخصتی بھی ہوتی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کا حضور سے نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی جو ہے ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی، ایک پیالے دودھ سے دعوت ولیمہ فرمائی۔ تو دعوت ولیمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس کی بہت ساری برکت ہیں۔ دعوت ولیمہ یہ رخصتی کے بعد ہی، شب زفاف کے بعد ہی اسے کیا جائے تو وہ تبھی وہ سنت ادا ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے ہی کھانا کھلا دیا جائے تو کھانا کھلانا ہوگا لیکن وہ ولیمہ نہیں کہلائے گا، وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ اب مسجد تو تعمیر ہو گئی، مسجد نبوی
کہ نماز کے لیے بلانا ہو تو کیسے بلایا جائے؟ سب کو ایک ایک کر کے بلانے جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں اذان کی ابتدا ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ پیش کیا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو آگ جلا دی جائے تاکہ آگ کی لپٹ اور دھواں جب آسمان پر اٹھے تو پتہ چل جائے سب کو کہ نماز کا وقت ہو گیا تو سب نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، ڈھول بجایا جائے، ناقوس بجایا جائے، وہ بڑا جو ڈھول ہوتا ہے اسے بجایا جائے تاکہ اس کی آواز سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقے کو پسند نہیں فرمایا، اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو حضرت عمر نے یہ تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ، ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے، نماز کا اعلان کر دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس رائے کو، اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر کے پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ حضرت بلال شروع میں کیسے لوگوں کو بلاتے تھے؟ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ پہلے تو یہ طریقہ تھا۔ اسی درمیان میں ابھی یہ طریقہ کچھ ہی دن چلا تھا کہ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید انصاری نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے، جو ہم ابھی اذان دے رہے ہیں، اذان کے جو کلمات کہہ رہے ہیں، یہی کلمات کوئی انہیں سنا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کو سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے، حضور کو بھی، حضرت عمر کو بھی اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی ایسے ہی خواب نظر آئے جس میں اذان کے کلمات سنائے جا رہے تھے۔ حضور نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا۔ حضور سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو حضور نے اسے پسند فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن زید کو حکم دے دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو، جو تم نے دیکھا ہے، جو سنا ہے، ان کلمات کو، ان الفاظ کو حضرت بلال کو سکھا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ حضرت بلال تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں، جب وہ اذان دیں گے تو ان کی اذان کی آواز دور تک پہنچے گی، تو تم ان کو یہ کلمات سکھا دو تاکہ وہ اذان دیا کرے۔ چنانچہ اسی دن اذان شرعی کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ یہ اذان جو ہم دے رہے ہیں اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ چند صحابہ کرام کو خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے۔ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بے گانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے۔ ظاہر بات ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے، پردیس میں ہیں، مکہ میں سب کچھ ہے لیکن مدینہ میں ان کا کچھ نہیں۔ بھلے ہی انصار ان کی مدد کرتے ہیں، ہر قسم کی مدد پہنچاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بال بچوں کی یاد ستا رہی تھی، محسوس کر رہے تھے۔
اس میں شک نہیں ہے کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازوں کی کمائی کھانے کے خوبر تھے، اپنی محنت کی کمائی کھانے کے عادی تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے، انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کا رشتہ قائم کر دیا جائے اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے، اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعے معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے تو جو کام انصار کرتے ہوں گے وہی اپنے بھائی سے بھی کروائیں گے، تو ان کے لیے بھی روزی کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت انس بن مالک کے مکان میں انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 ہو تھی۔ اس وقت جب حضور نے بھائی چارہ کا رشتہ قائم فرمایا، اس وقت مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 کے قریب تھی۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں، اور پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو کو پکڑ کر کے حضور نے بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم، ایک مہاجر اور ایک انصار کو پکڑ کر کے حضور فرماتے کہ یہ اور تم دونوں آج سے کیا ہو، بھائی بھائی ہو۔ حضور کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ سگے بھائی جس طرح ہوتے ہیں ایسا رشتہ ان لوگوں کا بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا آدھا ہمارا۔ یہ انصار کی قربانی تھی۔ کیسے بھائی بنا دیا حضور نے؟ تو صرف نام کا بھائی نہیں، بلکہ جو بھی دولت مال و دولت ہے سب کو انہوں نے اپنے اپنے گھر لے جا کر کے تقسیم کرنا چاہا کہ یہ جتنا بھی مال ہے اس میں سے آدھا تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد ابن ربی انصاری ہے، جو عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنایا تھا۔ تو حضرت سعد بن ربی کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں گا اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اتنی بڑی قربانی انصار نے دی، تو یہ ان کی بہت بڑی سعادت بختی ہے، نیک بختی ہے کہ یہ سعادت انصار کے حصے میں آئی، اور انصار نے بھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں ہے کہ انصار کا یہ اثار، یہ قربانی ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کے مثال ملنا مشکل ہے۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اب ایسا نہیں کہ انصار نے کہہ دیا آدھا تمہارا آدھا ہمارا تو مہاجرین نے آدھا آدھا لے لیا، نہیں، بلکہ مہاجرین نے یہ طرز عمل اختیار کیا بھی کہ ایک قابل تقدیر تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد ابن ربی انصاری کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا شکریہ بھائی، شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ بازار کا راستہ کون سا ہے، بازار کا راستہ صرف مجھے بتا دیجئے، مجھے اور کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ربی نے
سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بازار کا راستہ بتا دیا اور انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار کا راستہ بتایا جس کا نام قینقاع تھا، قینقاع کا بازار تھا۔ اس کا راستہ عبد الرحمن کو بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار گئے اور کچھ گھی اور کچھ پنیر خریدا، کچھ گھی خریدا اور پنیر خریدا اور اس کو شام تک بیچتے رہے، تجارت کرتے رہے، بزنس کرتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے ان کے کاروبار میں یہ برکت عطا فرمائی کہ وہ کافی مالدار ہو گئے۔ بازار کا راستہ صرف پوچھا تھا، پتہ چلا کہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ نہیں کہا کہ ہاں چلو آدھی دولت میں لے لیتا ہوں آدھی تم رکھو، بس یہ کہا کہ تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تجارت کروں گا، بازار کا راستہ دکھا دو۔ تو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بھی بسا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی بھی کی اور اپنا گھر بھی بسا لیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا عبد الرحمن تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا، مہر کتنا دیا تم نے؟ تو حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 5 درہم برابر سونا مہر میں دیا ہے، 5 درہم برابر سونا دیا ہے، سونا مہر میں دیا ہے۔ تو اتنے بڑے وہ مالدار ہو گئے تھے حضرت عبد الرحمن کہ مہر میں انہوں نے سونے کے سکے عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے اور فرمایا کہ تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کی ہو، ایک ہی بکری کی ہو لیکن دعوت ولیمہ کرو تاکہ اس کی برکتیں بھی تمہیں حاصل ہو جائیں۔ اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے، مٹی کو ہاتھ لگا دوں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اور روایت ہے کہ ان کا سامان تجارت، بزنس کا جو سامان تھا وہ 700 اونٹوں پر لد کر کے آتا تھا، 1-2 اونٹ نہیں، 700 اونٹوں پہ لد کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا سامان تجارت آتا تھا۔ اور جس دن مدینہ میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی کہ آج تو میلہ لگے گا اور ہر قسم کا سامان ملے گا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی محنت تھی اور اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی، غرض کے باوجود کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، ہمیشہ کے لیے انصار کا گھر کیا مہمان خانہ تھا مہاجرین کے لیے، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر علیہ رحمہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات بھائی چارہ کا معاہدہ تو انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات بھائی چارہ کا معاہدہ یہ تھا کہ مہاجرین کے درمیان بھی ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا انصار اور مہاجرین کے بیچ میں، لیکن حضور نے مہاجر کے بیچ میں بھی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔
جس میں سے حضور نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان و عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ قائم ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی تو بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یا رسول اللہ، سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن میں بھی تو مہاجر ہوں، مجھے آپ نے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ تو قربان جائیے حضرت علی کی اس بات پر کہ حضور فرماتے ہیں، اے علی، حضور نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو، دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ دیکھیے یہاں پہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ تم میرے بھائی ہو، غور کرنے کی بات کہ تم میرے بھائی ہو، لیکن حضرت علی نے پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ بھائی کہہ کر حضور کو کبھی بھی حضرت علی نے نہیں پکارا، جب بھی پکارا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے، جب بھی پکارا ہے تو یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا ہے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت علی کو حضور نے اختیار دیا کہ تم میرے بھائی ہو، پھر بھی حضرت علی نے کبھی بھی حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ لیکن آج یہ گستاخ قوم جو کہتی ہے کہ حضور کو بھی اللہ نے پیر عطا فرمائے تھے، ہمیں بھی پیر دیے، حضور بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے، حضور چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، تو وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے اور ہم چھوٹے بھائی ہوئے۔ یہ گستاخانہ کلمات ان کے ہیں۔ حضرت علی کو حضور نے اختیار دے دیا کہ تم میرے بھائی، تو حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ یار تم میرے بھائی ہو، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ رسول مختار نبیوں کے سردار ہے، یہ کسی کے بھائی نہیں ہوتے، یہ تو حضور نے فرمایا ہے تو یہ ہمارے لیے ہماری شان و شوکت کو بڑھایا ہے، ہمارے مرتبے کو بڑھایا ہے، ورنہ حضور کا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو گستاخانہ فرقے وہابی دیوبندی حضور کو بھائی کہتے ہیں، یہ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے، اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ حضور کو بھائی کہنا یہ گستاخی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ اس لیے حضرت علی نے حضور کو کبھی بھی بھائی کہہ کر کے نہیں پکارا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودیوں کے درمیان بھی معاہدہ فرما دیا۔ یہودی مدینہ میں رہتے تھے تو اب ان کے درمیان بھی معاہدہ ہو گیا کہ ایک بات مقرر کر لی گئی کہ جو بھی لشکر آئے گا، جو بھی معاملہ ہوگا، ہم سب کو مل کر کے کرنا ہوگا۔ کہیں یہ یہودی جو ہے دوسرے کافروں سے مل کر کے مدینہ والوں پہ حملہ نہ کر دیں، تو اس لیے حضور نے ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ قائم فرما دیا اور یہ معاملہ طے فرمایا۔ اب وقت ہو گیا، اس لیے یہیں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں، باقی گفتگو انشاءاللہ تھوڑی سی کل کریں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضور کا چہرہ، حضور کی بھاؤں، حضور کی زلفیں، حضور کی بینی مبارک، حضور کا دہن مبارک، حضور کا ہاتھ مبارک، حضور کی انگلیاں، حضور کا سینہ، حضور کا شکم، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔